اور قومی کھیلوں کے دن کے موقع پر فوج نے مینڈھر میں اپنی دوسری انٹر اسکول ایتھلیٹکس میٹ کا انعقاد کیا۔ یہ اقدام دور دراز کے علاقوں، خاص طور پر لائن آف کنٹرول سے متصل علاقوں میں کھیلو انڈیا پروگرام کی اہمیت پر زور دینے کے لیے کیا گیا تھا۔ اسکول کی سطح پر ایتھلیٹکس کو متعارف کروانے کا مقصد مشن اولمپکس کو آگے بڑھانا اور ہندوستان کو ایک مضبوط کھیلوں والے ملک کے طور پر کھڑا کرنا ہے۔ صنفی مساوات اور خواتین کو بااختیار بنانے کے عزم کو اجاگر کرتے ہوئے تقریب کا ایک قابل ذکر حصہ طالبات کی شرکت رہی، جس نے ناری شکتی کے تصور کو اجاگر کیا۔ مجموعی طور پر مختلف عمر کے بہتر لڑکیوں پر مشتمل 150 سے زائد طلباء نے بے لگام جوش و خروش کے ساتھ حصہ لیا۔ لائن آف کنٹرول کے ساتھ ساتھ دور دراز علاقوں میں کمیونٹی کی شمولیت کو فروغ دینے میں ہندوستانی فوج کی قابل ستائش کوشش کو عالمی سطح پر سراہا گیا۔ انٹر اسکول ایتھلیٹک میٹ آرگنائز کی گئی، جس میں نے بھی حصہ لیا اور باقی بچوں نے بھی حصہ لیا۔ میں نے گورنمنٹ ہائی اسکول کی طرف سے لانگ جمپنگ میں پارٹیسپیٹ کیا۔ یہاں لانگ جمپ، ریلے ریس، 100 میٹر ریس، 200 میٹر ریس، 300 میٹر ریس، ہر ریس ہوئی اور میں نے بھی پارٹیسپیٹ کیا۔ نیشنل اسپورٹ ڈے تھا ہمارے لیے، یہاں انڈین آرمی نے بہت اچھا فنکشن آرگنائز کیا تھا، ہمیں بہت اچھا لگا۔ ہم چاہتے ہیں کہ آگے بھی ایسے ہی فنکشنز آرگنائز ہوتے رہیں تاکہ ہم ایسی لڑکیوں کو آگے پارٹیسپیٹ کرنے کا موقع ملے، تاکہ ہم بھی آگے نکل سکیں۔ یہاں پہ ایتھلیٹک میٹ کروایا گیا ہے انڈین آرمی 101 کی یونٹ کی طرف سے۔ بیسیکلی یہ ہے کہ بارڈر ایریا میں سپورٹس کو پروموٹ کرنا ہے، ڈرگ جیسی لعنت سے بچانے کے لیے ہے، اور اس میں ہمارے اسکول ہائی اسکول ڈھانا ہے، اس نے بڑا اچھا پرفارم کیا۔ اس انیشیٹو کے دوران انڈیا کیا کر رہے ہیں، وہ جو ٹیلنٹ اور جو ٹیلنٹ جو چھوٹے موٹے شہر میں بھی اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کو جس کو آئیڈینٹیفائی کر ان کو اسکالرشپ بھی دے رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں میں سے کوئی بھی ہو جو کوئی بھی اسپورٹ میں آگے جا کے کھیلنا چاہتے ہو، وہ من نہیں چھوڑنا اس کا، ٹھیک ہے؟ اس کے پیچھے کنٹینیوس محنت کرنا چاہیے اور اس کے کنٹینیوس پرسیو کرنا چاہیے۔ بانڈی پورہ میں فائنانس محکمے کی جانب سے کشمیر فارسٹ ٹریننگ اسکول کے اشتراک سے ایک روزہ فائنانشیل لٹریسی کیمپ منعقد کیا گیا۔ کیمپ میں جوائنٹ ڈائریکٹر فنڈز آرگنائزیشن کشمیر اشفاق احمد پنڈت مہمان خصوصی رہے۔ پروگرام میں ڈسٹرکٹ فنڈ آفیسر محمد رفیق شاہ کے علاوہ ڈی ڈی سی و بی ڈی سی ممبران اور دوسرے محکموں کے افسران نے شرکت کی۔ پروگرام کے دوران شرکاء کو مختلف مرکزی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دیتے ہوئے بتایا گیا کہ فائنانس محکمے کی جانب سے صاف و شفاف طریقے پر اب تمام اسکیموں کی آن لائن خدمات دستیاب رکھی گئی ہیں۔ آج کی سرکار جو ہے، آج کی سرکار آپ کے ساتھ ہے۔ آپ گھر میں بیٹھے بالکل سر ہر ایک ڈپارٹمنٹ کے بارے میں اپنے فون پہ تھرو آن لائن سروسز آپ کو پتہ چل جائے گا کون سا ڈپارٹمنٹ کیا کام کر رہا ہے۔ ساتھ میں جیسے کہ آپ کو پہلے معلوم ہے کہ آر ٹی آئی پہلے ڈالتے تھے پتہ کرنے کے لیے کہ سرکار میں اندر کیا چل رہا ہے، لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے سر آج جو آن لائن سروسز، آج جو ایپ سرکار نے ڈیولپ کیے ہیں، خاص کر فائنانس ڈپارٹمنٹ جتنی ایپ سامنے لائے ہیں آن لائن سروس جو پرووائڈ کر رہا ہے، اس میں مجھے لگتا ہی نہیں ہے سر کہ آر ٹی آئی کرنے کی کوئی ضرورت ہے۔ ملزہ ادبی مرکز تہرگام کپواڑہ کی جانب سے ایک محفل مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ اس مشاعرے میں مختلف علاقوں سے آئے شعراء نے اپنے اپنے کلام پیش کیے اور حاضرین کو محظوظ کیا۔ مشاعرے میں نوجوان شعراء نے بڑی تعداد میں حصہ لیا اور نوجوانوں کا شاعری کی طرف رجحان جو بڑھ رہا ہے، جو ایک خوش آئند بات ہے، اور شعراء نے مختلف زبانوں انگریزی، اردو، کشمیری اور سنسکرت میں اپنے اپنے کلام پیش کیے۔ داستان دل وطار چم لفظ لفظ کری تو کتبل یارو۔ صوفی بزرگ غلام رسول شیخ کی یاد میں صدر کوٹ بالا میں رحمت کلچر فورم اجس بانڈی پورہ کی جانب سے ایک پروقت